جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھ ویو کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ آج 3 ہفتوں کی اس آن لائن چرچ میں غیر حاضری کے بعد میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران میں پاکستان میں خدمت کے لیے موجود تھا اور میں مسلسل بیزی تھا، اس لیے 3 اتوار میں یہاں پہ نہیں آ سکا، لیکن اس کے باوجود میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان آن لائن ہمیں دیکھنے والوں کا اور زوم پہ ہمیں جوائن کرنے والے سارے خدا کے خادمین اور خدا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خدا کی خدمت کو اور اس ارشاد اعظم کو جاری رکھا اور اس میں بریک نہیں آنے دیا۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کے خادم ایونجلسٹ نکولس جوزف صاحب کا اور خدا کے خادم ڈاکٹر رشید گل صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ خدمت کے اندر ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور خدا کی خدمت کے اندر خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہے۔ گو کہ میں جانتا ہوں کہ بھائی نکولس جوزف جو ہیں وہ بہت مصروف ہیں، ان کی فیملی کی ذمہ داریاں بھی ہیں، خدمت میں اور دیگر چرچز کے ساتھ بھی انوالومنٹ ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر رشید گل صاحب کی بھی پرسنل کمٹمنٹس ہیں خدا کے ساتھ اور دیگر چرچز کے ساتھ۔ اس کے باوجود انہوں نے اس پلیٹ فارم کو جاری رکھا اور کوئی بھی بریک نہیں آنے دیا۔ یہ روح القدس کی محبت اور خدا کی اسپیشل کالنگ ہے جو آپ لوگوں پر ہے، اور میں شکر خدا کا کرتا ہوں کہ آپ کی اس کالنگ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں تک کلام پہنچا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جب ہم آن لائن یہ کلام کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو صرف اگر ایک بھی روح بچ جائے تو خدا کی بادشاہی میں بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے خدا کے خادم ہو گزرے ہیں، ایونجلسٹ بلی گراہم، وہ ٹیچر، پاسٹر اور ایونجلسٹ، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایونجلسٹ کہا، اور ان کی ایونجلسٹک ایسوسی ایشن ہے جو ان کے بیٹے پاسٹر فرینکلن گراہم کر رہے ہیں۔ وہ بھی جب بہت نوجوانی کے ایام میں خداوند کے پاس آئے تو بہت بڑا اوپن ایئر کروسیڈ تھا جس میں ہزاروں لوگ تھے، اور ان ہزاروں لوگوں میں سے بہت دنوں کا کروسیڈ تھا، ان سب دنوں کی ڈیلی کی عبادات میں سے صرف ایک ہی روح بچی تھی اور کوئی روح نہیں بچی تھی اتنے بڑی بھیڑ میں، اور وہ صرف بلی گراہم تھے۔ لیکن اس ایک روح کے وسیلہ سے آگے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب آیا مسیح کی نجات کے تعلق سے، یہ گواہی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے اس آن لائن پلیٹ فارم پر جب آپ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا بہت بڑے آپ کے وسیلہ سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج خدا کے کلام میں سے ہم کچھ سیکھیں۔ پیدائش کی کتاب، میرے پاس 2 حوالے ہیں، آپ ان کو مارک کر سکتے ہیں، میں زیادہ حوالوں میں نہیں جاؤں گا، جو حوالے بیچ بیچ میں آتے جائیں گے میں آپ کے سامنے ان کو پڑھتا جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اس حوالے میں جائیں اور اس کو کھولیں، تاکہ وقت کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ 30 to 40 منٹس اس سے میں گہرے بھید کو کلیئر کر سکوں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم خدمت میں کس مقام پہ کھڑے اور خدا کیا چاہتا ہے۔ پہلا حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کی 28 باب کی 10ویں آیت سے آن ورڈ ہے یہ، لیکن میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، میں صرف 2-3 آیات پڑھوں گا۔ اور دوسرا حوالہ یوحنا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی 51 آیت۔ The Gospel of John, first chapter, its 51st verse, and the book of Genesis, chapter 28, verse 10 onwards. تو خدا کے کلام میں پیدائش میں یوں مرکون ہے 28 باب سے 10ویں آیت سے، اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا۔ یاد رکھیں، ان لفظوں کو یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ لفظوں پہ زور دیتا ہوں کہ ان لفظوں کے کیا معنی ہیں، کیوں یہ قلم بند کیے گئے، روح القدس نے کیوں اتنا گہرا مکاشفہ ظاہر کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ بڑے خاص ہیں کہ ساری رات، بہت مرتبہ ہماری زندگی میں بھی بہت سی راتیں آتی ہیں۔ تو لکھا ہے یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اس جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور ایک خواب میں کیا دکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں۔
اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے. یاد رکھیں خدا کنورسیشن کر رہا ہے, بول رہا ہے, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. آن ورڈز آگے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے 10, 11, 12 اور 13 آیات پڑھی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ میں آپ کے لیے پڑھ دوں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 51 آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ہمارا آج کا سارا میسج پنہا ہے. 51 آیت میں یوں مرقوم ہے, پھر اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. یہ بہت گہرا کنیکشن ہے. آسمان کو کھلا, اوپر جاتے اور اترتے فرشتوں کو دیکھو گے. اور پیدائش کی کتاب میں جو ہم نے حوالہ پڑھا کہ یعقوب ایک سیڑھی دیکھتا ہے جس کا سرا آسمان تک جا رہا ہے, اور وہ سیڑھی جو ہے زمین سے کنیکٹڈ ہے. اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کیا ہے, کلیسیا کیا ہے. میں چرچ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا, کلیسیا کی بات کر رہا ہوں کہ کلیسیا کیا ہے اور چرچ کیا ہے. آج یہ سوال ہے جس کو ہم نے دیکھنا اور جاننا ہے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چرچ جا رہا ہوں تو اس سے اس کی کیا مراد ہوتی ہے, اور جب ہم لفظ چرچ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارے اندر کیا خیال ابھر رہا ہوتا ہے, اور خدا اس کو ہماری زبان سے جب لفظ چرچ ادا ہوتا ہے تو اس کو خدا کس طور سے لیتا ہے, خدا اس سے ہم سے کیا توقع کر رہا ہوتا ہے, یہ آج ہم نے جاننا ہے. اور بائبل مقدس اس بھید کو ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہم سب فردن فردن یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں, اور ہم سب مسیح کی باڈی کا حصہ ہیں. دوسرے لفظوں میں we are one in Christ. ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں, اور اس بدن کا اگر ہم حصہ ہیں تو اجتماعی طور پر اس بدن کا تجربہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم چرچ میں یا خدا کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زبور نویس زبور 122 اس کی پہلی آیت میں کیا لکھتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں. داؤد یہ بات بڑے بھید کو جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر خدا کے گھر میں شامل ہونے کی بات ہے, وہ شخصی یا اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر یا اکیلے میں یا اپنے گھر میں یا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں, بلکہ سب کے ساتھ مل کر, جیسے آج ہم پوری دنیا کے مختلف کونوں سے اور شہروں سے آج اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں, اور یہاں آن لائن ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے, ہم سب ایک اکٹھ میں ہیں. اور داؤد یہ کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں. اب یہ چرچ کی ابتدا ہے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی جو چرچ کی ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ اکثر ہمیں خدا کے خادمین اور بائبل مقدس کے جو سکالرز ہیں اور ناقدین ہیں, یہ سب اس بات پر, ایون اس میں جو بائبل کے اگینسٹ بھی ہیں اور جو بائبل کے حوالے سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور اس کی دلائل دیتے ہیں, وہ سب چاہے مخالف ہیں یا غیر مخالف, یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ چرچ کی ابتدا جو ہے, کلیسیا کی ابتدا اعمال 2 باب سے ہوئی. اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے, لیکن تو بھی اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں متی 16 باب ہی سے یسوع مسیح نے لفظ کلیسیا کا ذکر کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ چرچ کی ابتدا کہیں بہت پہلے سے ہو چکی تھی, لیکن اب ہمیں یہ بائبل میں سے جاننا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے اور بائبل کیسے اس کو پروو کرتی ہے. یسوع مسیح نے کلیسیا کا, جس کو ہم چرچ کہتے ہیں, ذکر آلریڈی پہلے کر دیا ہے. اس کے بہت بعد جا کے اعمال میں پہلا چرچ ڈیولپ ہوا, بنا, وجود میں آیا, اور یہ بات صحیح ہے. لیکن جو اعمال میں چرچ کی ابتدا ہوتی ہے وہ نئے عہد کے یسوع مسیح کے کفارہ کے بعد کے چرچ کی ابتدا ہوتی ہے, حالانکہ پرانے عہد کے چرچ کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی. یہ یاد رکھیں کہ چرچ کی ابتدا عہد عتیق سے ملتی ہے, لیکن عہد جدید میں اعمال 2 باب میں صرف نئے عہد کی کلیسیا کی ابتدا ہوئی.
اور یہ حوالہ ہم دیکھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا یہاں یعقوب میں سے، کہ یہاں سے چرچ کی کیسے ابتدا ہوتی ہے۔ یعقوب نے اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، اس جگہ کا نام خدا کا گھر رکھا۔ خدا کے گھر کی ابتدا دراصل یعقوب کی اس سیڑھی سے ہوتی ہے جہاں اس نے عہد باندھا اور پتھر کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہوگا۔ اس سے پہلے وہ جگہ کچھ اور کہلاتی تھی۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ دونوں ایک ہی منجی اور ایک ہی نجات دہندہ دینے والے کی امید اور اس کا پتہ دیتے ہیں۔ امید بھی ایک ہی ہے اور منجی کا پتہ بھی ایک ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 28 باب میں ابھی ہم نے دیکھا کہ یعقوب نے ایک خواب دیکھا جب وہ بیر سبا سے ہاران کو جا رہا تھا۔ وہاں اس نے رات ایک جگہ پر گزاری اور اس پوری رات کی وہاں پر اس کے ٹھہراؤ کے اندر اس نے ایک رویا میں ایک سیڑھی کو دیکھا۔ اور ہر تقریباً اسرائیلی اور ہر وہ مسیحی جو چرچ جاتا ہے، جو بائبل پڑھتا ہے، وہ یعقوب کی سیڑھی سے واقف ہے۔ یعقوب کی طرح ہم بھی عزیزو، میں نے شروع میں کہا تھا یاد رکھیں لفظوں کو، اس نے ساری رات ایک جگہ گزاری۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ہم بھی یعقوب کی طرح بہت مرتبہ تنہائی میں وقت گزارتے ہیں۔ کہیں ہم رات میں وقت گزارتے ہیں، لیکن کیا ہمارے ساتھ کوئی انوکھا، کوئی مافوق الفطرت، کوئی سپر نیچرل واقعہ یا تجربہ ہوتا ہے؟ بہت مرتبہ ہم خدا کے میسج کو اپنی تنہائی کے وقت میں حاصل کرتے اور بہت مرتبہ اس کو گنوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم خدا کے میسج کو کبھی کبھی خدا ہمارے ساتھ تنہائی میں بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، ہم اس کے میسج کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو ایوب 33 باب کی 14 اور 15 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار۔ کیسے؟ رات کی رویا میں اور خواب میں۔ یہاں خدا کا میسج کیچ کرنا ہوتا ہے، اور یہی واقعہ یعقوب کے ساتھ ہوا کہ رات کی رویا اور خواب میں خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ اس کے ساتھ بولا اور اس نے اس بات کو سمجھ لیا۔ اور وہاں جو ہی اس نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی عمل کیا۔ میں اس عمل کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس خواب میں جو چیز اس نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک سیڑھی دیکھی، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے a ladder was set up. A ladder was set up earth to heaven. زمین سے آسمان تک ایک راستہ مقرر کر دیا گیا۔ لیڈر جو ہے بیسیکلی وے یا ایک راستہ ہے جس پر قدم رکھ کر ہم اوپر چڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے زمین سے اوپر چھت پر پہنچنا ہے تو چھت آپ کو وہ مقام ہے جہاں تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کے راستے کی ضرورت ہوگی، کوئی اور راستہ اس تک جا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اس انگلش جملے کو، سینٹینس کو اس طرح پڑھیں تو بے جا یا غلط نہ ہوگا۔ a ladder کی بجائے a way was set up from earth to heaven۔ آسان فہم انداز میں کہ یہ وہ راستہ اس نے خواب میں دیکھا جو زمین سے آسمان تک جانے کا تیار کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس خواب میں جو وہ راستہ دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ سیڑھی کسی چیز کو نہیں بلکہ کسی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے جو برکت اور زندگی کے لیے زمین سے آسمان تک جانے کا راستہ ہے، اور جس کے وسیلہ سے فرشتے اترتے یعنی آسمان سے دعاؤں کا جواب لے کر آتے اور زمین سے ہماری مناجات کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب اس کی 51 آیت میں یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس راستے کو دیکھ رہا ہوں اور وہ راستہ میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جس کے وسیلہ سے برکات آتی اور تمہاری مناجات اوپر جاتی اور سنی جاتی ہیں، کیونکہ یسوع کے سوا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی راستہ، کوئی نام، کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں جس کے وسیلہ سے ہم اوپر پہنچ سکیں۔ وہ سیڑھی ایک شخصیت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جس کو بالآخر یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے ظاہر کیا اپنے شاگردوں کے اوپر۔
اور یہ سیڑھی جو ہے در حقیقت ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ سیڑھی یسوع مسیح کے سوا اور کوئی نہیں جس کو یسوع مسیح نے نتنیل پر ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ خرسطس ڈھونڈ رہا تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس طرح آسمان کی بادشاہی کا شہری بن جاؤں، اور آسمان اور زمین کے درمیان کا درمیانی جو ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے، جس نے اس کو کہا کہ تو جس راستے کی تلاش میں ہے وہ میں ہوں، تو میرے بارے میں سوچ رہا تھا اور دیکھ میں یہاں تیرے پاس ہوں۔ اور پھر وہاں یعقوب نے کیا کیا اس خواب کے بعد آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ حوالہ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے وہاں ایک پتھر کھڑا کر دیا۔ یہ وہی فاؤنڈیشن سٹون ہے، اس کو کہتے ہیں ہیڈ سٹون، فاؤنڈیشن سٹون، کارنر سٹون، اور یسوع مسیح وہ کارنر سٹون ہے جو ہماری بلڈنگ کا معمار ہے۔ جاگ اٹھنے کے بعد اس نے اقرار کیا۔ یاد رکھیں مضمون کہ چرچ کیا ہے، کلیسیا کیا ہے۔ ہم نے آج تک چرچ جا جا کے کلیسیا کو نہیں جانا کہ کلیسیا کیا ہے، چرچ کیا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جاگ اٹھنے کے بعد یعقوب نے یہ اقرار کیا 3 باتوں میں۔ پہلی بات، یہاں خدا ہے۔ دوسری بات، یہاں خدا ہے لیکن مجھے پتا نہیں تھا، میں واقف نہیں تھا۔ اور تیسری بات، یہ جگہ خدا کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ None other than the house of God۔ یہ پہلا چرچ وجود میں آیا جب اس کو پتا چل گیا کہ یہاں خدا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ واقع ہوا۔ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے تب خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اس کے بعد واقع ہوا وہاں خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور اس کلام کے ساتھ خدا جب بھی کلام کرتا ہے وہ ایک وعدہ ضرور کرتا ہے، اور خدا نے یعقوب کے ساتھ بھی وعدہ کیا۔ اگر رات کی تنہائی میں آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہو، چرچ جاتے ہوئے ایسا تجربہ ہو، کسی کلیسیا میں کلام سنتے ہوئے ایسا تجربہ ہو، تو خدا کے میسج کو ضائع مت کریں۔ وہاں آپ کے لیے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور یہ چرچ کی ابتدا ہے۔ اور جو ہی اس کو اس بات کا پتہ چل گیا اس نے اس جگہ کا نام بدل دیا۔ پہلے اس جگہ کا کیا نام تھا؟ پہلے اس جگہ کا کیا نام تھا؟ لوز، یعنی ایسی بستی جو لوگوں کے رہنے کے لیے ٹھیک ہو، لیکن اس نے اس جگہ کا نام بدل کر کیا رکھا؟ یہ پہلی بار یعقوب نے وہاں نام بدل، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے دادا ابراہیم نے بھی اس جگہ پر کچھ کیا تھا، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن پہلی مرتبہ یعقوب نے اس جگہ کا نام بدل کر کیا رکھا؟ بیتیل، خدا کا گھر۔ لیکن اس سے پہلے وہ جگہ لوز کی جگہ کہلاتی تھی، اور وہیں نہ صرف خدا نے اس کے ساتھ عہد قائم کیا بلکہ اس نے بھی خدا کے ساتھ وعدہ کیا۔ اس نے خدا کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ کہ میں ہر چیز کا 10واں حصہ تجھے دوں گا۔ یاد رکھیں چرچ کے وجود کے ساتھ ہی دائیکی کا وجود قائم ہوا۔ یہ مت سوچیں کہ بعد میں 10واں حصہ دائیکی کا وجود بعد میں جا کے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو ملا اور شریعت میں لکھا گیا، نہیں، یہ موسیٰ سے بہت پہلے یعقوب نے یہ عہد قائم کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کے دادا نے بھی، ابراہیم نے بھی ملک صدق سالم کو 10واں حصہ دیا تھا، لیکن اس نے عہد نہیں، اس نے ایک ہی دفعہ دیا، اور اس نے یہ عہد نہیں کیا کہ میں ہمیشہ دیا کروں گا ہر چیز کا 10واں حصہ۔ یہ پہلی بار تھا جب بیتل قائم ہوا، جب پہلا چرچ قائم ہوا، تو اسی وقت اس کے ساتھ ہی دائیکی کا اصول بھی قائم ہو گیا کہ میں ہر چیز کا، یہ حوالہ آپ اینڈ تک پڑھ سکتے ہیں 22 آیت تک، 10ویں سے 22 آیت تک آپ کو ایک ایک لفظ بائبل خود کھول کے ایکسپلین کر رہی ہے کہ کیسے پہلا چرچ وجود میں آیا اور دائیکی کا وجود کیسے قائم ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ابراہیم نے جو دائیکی دی تھی اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں بات چرچ کی کر رہا ہوں، یاد رکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس آستانہ کو، اس جگہ کو جہاں یعقوب نے رات گزاری، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس جگہ کو خدا کا گھر بنایا؟ یہ وہ کون سی چیز ہے جو اس جگہ کو، جہاں ہم بیٹھے آج کلام اپنی اپنی جگہ پر سن رہے ہیں، خدا کا گھر بنا دیتی ہے؟
یا وہ کون سی چیز ہے جو اس بدن کو خدا کا گھر یا خدا کی ہیکل یا خدا کا مسکن بنا دیتی ہے؟ سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں خدا کا گھر بناتی یا بیتیل بنا دیتی ہے؟ بیتیل دراصل ایک بستی کا نام تھا جو لوز کا حصہ تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جو خیموں کے لیے اچھی تھی، اور اکثر لوگ یہاں پڑاؤ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یعقوب کو رات ہو گئی، اسے منزل کا نہیں تھا پتا، یہ نہیں تھا پتا پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور آگے کا نہیں تھا پتا کہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے اس جگہ کو دیکھا کہ کچھ ایسے نشانات ملے کہ کچھ بستیاں یہاں پہلے رہ چکی ہیں، شاید وہاں آگ کے بھی باقی ماندہ جلے ہوئے اس کو آثار ملے ہوں گے، اور اس نے اس جگہ پڑاؤ ڈالا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ جگہ کیا ہے، اور اس نے اس جگہ کا نام جو ہی پتا چلا، اس نے اس جگہ کا نام خدا کا گھر کیوں رکھ دیا؟ کیوں اس کو خدا کے گھر سے یا بیتیل سے بدل ڈالا یا منسوب کر ڈالا؟ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ ہسٹری بھی پڑھیں تو یروشلم کے بعد بیتیل بائبل مقدس میں سب سے زیادہ ایسا شہر ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یروشلم کے بعد۔ اب تین چیزیں ہیں جو اس کو گھر، خدا کا گھر بناتی، جو ہمیں خدا کا گھر بناتی ہیں۔ کہ کیوں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم خدا کے گھر کو جا رہے ہیں، لیکن پہلی چیز جو خدا کا گھر اس جگہ کو بناتی، یا اس جگہ کو جہاں ہم اکٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، یا ہم آن لائن ہوتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، وہ اس طرح سے خدا کا گھر بناتی ہے کہ وہ جگہ رابطے کی جگہ، وہاں رابطہ، وہاں کنیکشن، وہاں راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے رابطہ دیکھ لیا، اس نے کنیکشن دیکھ لیا۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے چرچ جو ہمیں خدا کے ساتھ ربط میں لے آتی ہے۔ ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور اس راستے کو جان لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر کو جاتے ہیں، اگر ہم چرچ میں جاتے ہیں، ہم صرف موسیقی کو سنتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور ہم کلام سنتے ہیں اور تالیاں بجا دیتے ہیں کہ کلام بہت اچھا تھا، اور خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، کنیکشن نہیں ہوتا، فرشتے اترتے اور جاتے نہیں ہیں، ہمارا ایک ربط نہیں ہو جاتا، ہماری تار ایک نہیں ہو جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چرچ گئے ہی نہیں، ہم بس محض موسیقی اور باتوں سے محظوظ ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ یعقوب ایکسیڈنٹلی وہاں پر گیا ہے اور خدا کے ساتھ رابطہ ہو گیا، اور وہ جان گیا۔ کیسے جان گیا؟ اس نے وہاں رابطہ، کنیکشن، سیڑھی دیکھی، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کا اس کو راستہ مل گیا۔ فلپس اور نتن ایل نے یہی رابطہ یسوع میں پا لیا، اور یوحنا پہلے باب کی 51 آیت میں یسوع نے کہا کہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھو۔ فلپس کو خرسطس مل گیا، یقیناً اس نے یسوع کو جان لیا کہ یہ باپ سے ملانے والا وہ راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فلپس کئی دنوں تک پہلے یسوع کے بارے میں سنتا رہا ہو، اس کی تعلیمات کو سنتا رہا ہو، اس کے میسیجز کو سنتا رہا ہو، تب جا کے اس نے نتنیل کو بتایا کہ دیکھ مجھے صحیح راستہ، میں نے اس میں کوئی غلطی نہیں پائی، اور میں نے اس کے اندر اختیار دیکھا ہے، وہ برکت میں نے دیکھ لی ہے، یہ وہی خرسطس ہے، دیکھ مجھے خرسطس مل گیا ہے، یعنی مجھے خدا اور انسان کے درمیان کا درمیانی مل گیا ہے۔ یہ چرچ ہے جو آپ کو خدا کا راستہ دکھا دے۔ یہ ہے یعقوب نے جاگ اٹھنے کے بعد کیا کہا کہ یقیناً خدا یہاں موجود ہے اور مجھے پتا نہیں تھا۔ آسان فہم لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدا یہاں تھا، خدا یہاں ہے، اور خدا یہاں رہے گا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہے۔ ٹیکنیکلی اس بات کو سمجھیں کہ جب تک یعقوب اس جگہ نہ گیا، اس نے خدا کا تجربہ نہیں کیا۔ یعقوب یہ بات جانتا ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پھر یعقوب نے کیوں کہا کہ خدا اس جگہ موجود ہے؟ وہ تو جانتا تھا خدا تو ادھر بھی موجود ہے، خدا تو ادھر بھی موجود ہے، جس جگہ کو میں چھوڑ گیا ہوں خدا وہاں بھی موجود ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بھی موجود ہے۔ ٹیکنیکلی تو خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کیوں اس نے یہ اقرار کیا کہ خدا یہاں موجود ہے؟ یہاں آتی ہے بات فزیکل تجربے کی۔ یہ وہ جگہ ہے چرچ جہاں آپ خدا کے ساتھ فزیکل تجربہ کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ چرچ ہی نہیں جہاں آپ خدا کے ساتھ فزیکل، خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں کرتے۔ آپ کسی چرچ میں جائیں، کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں ورشپ کے دوران کلام سنتے ہوئے
دعا کرتے ہوئے کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں کہ یہاں خدا کی حضوری ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ بیتل وہ جگہ ہے جہاں آپ خدا کی حضوری سے اویئر، خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن آپ اویئر نہیں ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن چرچ وہ جگہ ہے جہاں جا کر آپ واقف ہو جاتے ہو کہ خدا یہاں موجود ہے۔ لہذا چرچ وہ جگہ ہے جو آپ کو خدا کی حضوری سے اویئر کرتی ہے، اور آپ کسی تجربے میں سے گزرتے ہیں اور بغیر کسی فرق کے خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تو بھی اگر آپ چرچ جا کر صرف سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر الزام چرچ کو نہ دیں، اپنے آپ کا تجزیہ کریں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خشک ترین، سرد ترین، ٹھنڈے ترین، بے مزہ ترین چرچ میں بھی خدا موجود ہے، لیکن یہ ہمارے اور خدا کے تعلق پر منحصر ہے کہ ہم اس کی حضوری سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آن لائن چرچ میں جب ہم یہ خدمت کرتے ہیں، جب ہم اس کو آن لائن چرچ کہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جوائن کرنے والے اور اس کو سننے والے محض ایک شو نہ دیکھیں، محض یہ نہ سنیں کہ کوئی کیسے گا رہا یا کیسے دعا کر رہا یا کیسے لیڈ کر رہا یا کیسے پرستش کر رہا ہے، بلکہ وہ خدا کے ساتھ شخصی تجربہ کو حاصل کر کے گاڈ کلچر کو، نہ کہ ورلڈ کلچر کو جانے، وہ ڈیولپ کرے ایک گاڈ کلچر کو کہ واقعی خدا یہاں موجود ہے، اور اس خدمت کے ذریعے سے ہر شخص شخصی طور پہ ایک نیا تجربہ کرے، جیسے یعقوب نے اس جگہ جا کر ایک نیا تجربہ حاصل کیا، ورنہ وہ اس جگہ نہ جاتا وہ کبھی بھی اس تجربے کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہے 50 سال سے خدمت کو جانتے ہوں یا محض کل ہی خدمت میں آئے ہوں، ایک نیا تجربہ ہر روز کریں اور روحانی تجربے کو حاصل کریں، اور بے لوث اور سچائی کی خدمت کا ماحول پیدا کیا جائے تاکہ ہر شخص یہ گواہی دے کہ واقعی خدا یہاں موجود ہے۔ دوسری بات جو چرچ بناتی ہے کسی جگہ کو، وہ ہے کمٹمنٹ، آپ کا عہد۔ یعقوب نے وعدہ کیا، اس نے فیصلہ کیا، اس نے عہد کر لیا۔ ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ، ہم اپنے ورک کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے وعدے وعید کے ساتھ، ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، شادی بیاہوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہو۔ بہت سے لوگ تو اپنے ڈراموں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن اور وہ وقت آئے کہ ہم باقی ایپیسوڈز کو دیکھیں، لیکن چرچ حقیقی کمٹمنٹ ہے۔ بہت سے لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں وہ اپنی منزل کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس تک پہنچ نہ جائیں ہم نہیں رکیں گے۔ کئی دہائیاں قبل ابراہم نے اس جگہ پر تاکید دی، لیکن اب یعقوب کو یہ تجربہ ہوا اور اس نے عہد کیا۔ اگر آپ کی کمٹمنٹ خدا کے ساتھ، اس میں اگر آپ کا دنیاوی مال شامل نہیں، یہ کلام کی بات میں کر رہا ہوں، تو پھر آپ کمیٹڈ نہیں ہیں۔ آپ شاپنگ کے لیے بازار جاتے ہیں، آپ سفر کر کے پہنچتے ہیں، گاڑی پارک کرتے ہیں بازار میں، گھومتے پھرتے ہیں، آپ کچھ بھی خرید کے نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے آپ شاپنگ کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تھے۔ آپ کا وقت اور لوگوں کا وقت جن کی شاپس کو آپ نے وزٹ کیا وہ ضائع ہوا، کیونکہ اس میں آپ کا مال، آپ کا بٹوا انوالو نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر جب یعقوب نے خدا کے ساتھ عہد کیا تو اس نے اپنی ہر چیز کا 10واں حصہ دینے کا عہد کیا۔ یہ تھی کمٹمنٹ اس نے خدا کے ساتھ کر دی، اور اس کمٹمنٹ کے عوض خدا نے کہا کہ میں بھی تجھے برکت دوں گا۔ اگر آپ کمٹڈ نہیں ہیں تو آپ چرچ جا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ
चर्च बाकायदा जाने का अहद करते हैं, लेकिन बहुत जल्द उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया होता। यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप रेगुलर किसी चर्च में जाते हैं, वहां दायकी देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, उसके सारे उतार चढ़ाव में, कि क्यों आज इसकी गैदरिंग कम थी, यहाँ क्यों ये चीज कम थी, यहाँ किस चीज की जरूरत है, आज क्या रिपोर्ट थी। आप उससे बड़े देखें, जब तक मैं पर्सनली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं केयर नहीं करता। बहुत से लोग मुझे बताते मैं केयर ही नहीं करता, लेकिन जब मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया अपना कुछ, फिर मैं दिन और रात, कई दफा मुझे रात को जागता तो मैं एकदम से ऐप खोल के उतार चढ़ाव देखता था कि शेयर्स कितने बढ़े और कितने गिरे, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो चुका था। ये कमिटमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, और जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जब आप चर्च के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप उसकी एक्टिविटी से बाखबर रहेंगे, और फिर खुदा भी आपसे बाखबर रहेगा। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि कौन सी चीज चर्च बनाती है और चर्च हमें किस तौर से सिखाता है, वो ये है कि आपकी कन्वर्सेशन और डायरेक्शन। चर्च हमें डायरेक्ट करता है, खुदा से कन्वर्सेशन करने में हमारी मदद करता है। जब तक याकूब खुदा से अवेयर नहीं हुआ, उसने खुदा के साथ कमिटमेंट भी नहीं की और कन्वर्सेशन भी नहीं। लेकिन जो ही वो अवेयर हो गया, उसने देख लिया ये कौन सी जगह है, तो एकदम से खुदा ने, वो अवेयर हो गया तो खुदा ने उसके साथ कन्वर्सेशन, देख मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम और इसहाक का खुदा हूं, और मैं तेरा भी खुदा हूं, और मैं तुझे बरकत दूं। जो ही उसने कहा, उसने फौरन कहा खुदावंद मैं भी तेरे साथ अहद करता हूं, इस जगह को मैं खुदा का घर बनाता हूं, यहां पर मैं हेड स्टोन और कॉर्नर स्टोन और कोने के सिरे का पत्थर खड़ा कर देता हूं। चर्च वो जगह है जहां खुदा आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है। अगर आप खरूज 25 बाब की 22 आयत को देखें, तो वहां खुदा ने मूसा से क्या कहा था कि तू ऊपर आ जाना, अपने खैमा में ना रहना, या बनी इसराइल के बीच में ना रहना, गो कि मैं हर जगह मौजूद हूं, लेकिन तू एक खास जगह पर जाना जो चर्च कहलाएगी, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। क्या खुदा कहीं और नहीं मिल सकता था? पढ़ सकते हैं खरूज 25 बाब और उसकी 22 आयत, वहां वाज़ेह लिखा, वहां मैं तुझसे, और कहीं नहीं, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और तुझसे बातचीत करूंगा। ये नहीं कि बातचीत करूंगा, यानी कि तू भी मेरे साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होगा। वैसे तो खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन मिला कहां करेगा? चर्च के अंदर। ये वो जगह है जहां खुदा आपसे बातचीत या गुफ्तगू करना चाहता है, इंसान की तरह नहीं, बल्कि डायरेक्शन करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए। याकूब के साथ खुदा मिला, उसने उसकी रहनुमाई की। नथनएल को, फिलिप्पस को खुदा ने जब बताया यूहन्ना पहले बाब की कामनात में, उसने उनकी रहनुमाई की, और यहां भी खुदा ने कहा वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और तुझे बताऊंगा। और आगे फिर खुदा ने उसको तरीकेकार बताया कि इस कौम का क्या तरीकेकार होगा, मैं तुझे डायरेक्ट करूंगा। हम ज़बूर 32 में क्या गाते हैं? ये तजर्बा उसने सीखा दाऊद ने, क्या? सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। ये चर्च है जहां खुदा हमें सिखाता और रास्ता देता है, मैं तुझे वहां तालीम दूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। ये है खुदा की हजूरी में तालीम लेना, चर्च। और फिर डायरेक्शन है चर्च में। बहुत मर्तबा हम गलत जा रहे हो, लेकिन कोई हमें डायरेक्ट करता है, और डायरेक्शन के साथ साथ हमें अट्रैक्ट भी करता है। आप किसी जगह पर जा रहे हैं, आप रास्ते में एक बड़ा बैनर देखते हैं, पार्क, हो सकता है आप पार्क की उस वक्त डायरेक्ट ना जाना चाहिए, लेकिन आपके जहन में रह जाएगा मैंने वहां पार्क, किसी वक्त आप जरूर उस जगह जाए, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप फिल्मों के शौकीन है, तो यहाँ लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ पे क्या है, बसों के ऊपर फिल्मों के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो आपको वो अट्रैक्ट कर रही होती है एडवर्टाइजमेंट, ये फिल्म है, और फिर आप देखते हैं कौन से सिनेमा में और कब ये लग रही है, और आप उसके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। आप किसी ऐसे पिकनिक पॉइंट के पास से गुजरते हैं जहां बोर्ड लगा होता है और आपको पता चल जाता है ये पिकनिक पॉइंट है,
اور آپ اس کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں. چرچ آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو جاتا ہے. اور وہ چرچ تھا جو بیت ایل کا پہلا چرچ تھا, وہاں اس کو وہ ڈائریکشن ملی کہ یہ وہ راستہ ہے جو آسمان تک جاتا ہے. اور چرچ وہ جگہ ہے جو آپ کو خداوند کے بارے میں سیدھا راستہ دکھاتی ہے کہ یسوع مسیح ہی راہ اور حق اور زندگی ہے. لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہم نہیں ڈائریکشن لے سکتے, اٹریکٹ نہیں ہو سکتے. گو کہ اکیلے میں ہماری شخصی ہے عبادت اور کمٹمنٹ, لیکن چرچ جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر ہم خدا کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں. اگر ہم چرچ نہیں جاتے تو ہم خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم انسپائریشن لیں گے, صحیح ڈائریکشن. ہو سکتا ہے ہم کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں اور ساری زندگی اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, حالانکہ وہ مطلب غلط ہوتا ہے. اور یہی کچھ اس حبشی خوجے کے ساتھ ہوا. جب فلپس اسے ملا, لکھا ہے وہ پڑھتا جا رہا تھا اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے, وہ پتہ نہیں ہر سال ادھر آتا تھا یروشلیم میں, اور پھر وہ واپس اپنے ملک جاتا تھا, اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر کرتے آتا اور کتنے مہینوں کا سفر کرتے جاتا تھا. اور وہ پتہ نہیں اس میں 20 بار وہ بار بار اس حوالے کو پڑھتا جاتا تھا یسایہ میں سے, لیکن اس کو نہیں تھا پتا. لیکن اس نے اچھا اقرار کیا, جب تک کوئی مجھے ڈائریکٹ نہ کرے, جب تک کوئی مجھے بتائے نہیں, مجھے اٹریکشن نہ ملے کہ یہ کس کے بارے میں کہتا ہے. ہو سکتا ہے ہم ساری زندگی شخصی دعا میں, شخصی پریئر میں ایک بات کو لے کر بیٹھے ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے, اور وہ شاید راستہ صحیح نہ ہو. مائل سٹون اگر آپ کو دیکھنا ہے تو چرچ ہے, اور مائل سٹون چرچ کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہی اس نے دیکھا کہ یہ خدا کے گھر کے سوا کوئی جگہ ہو نہیں سکتی, تو اس نے وہاں مائل سٹون لگا دیا, کونے کے سرے کا پتھر لگا دیا کہ یہی وہ راستہ ہے. اس مائل سٹون تک پہنچو تو آسمان تک جا سکو گے, ورنہ آپ کو کبھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی. چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے, آپ کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اور جہاں آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ خدا یہاں موجود ہے, مجھے پتا نہیں تھا, اب میں اویئر ہو گیا. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور آگے اب چونکہ یہ پہلا سنڈے ہے تو ہم عشاء ربانی میں بھی شامل ہوں گے. یہ وہ رسم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کی, اور اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ روٹی اور یہ شیرہ یسوع مسیح کے بدن کا کسی بھی صورت نعم البدل نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے جب اپنا بدن دیا تو دعا اور ایمان کے وسیلہ سے ہم اس رسم کو اور اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. ایک اور چیز بڑی خاص, جب اس عورت نے یسوع مسیح کے بدن پر قیمتی عطر کو توڑ کر خوشبو سے اس گھر کو بھر دیا, تو یسوع مسیح نے ایک خاص بات کہی کہ یہ بھی یاد کیا جائے گا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی اس وقت یسوع مسیح نے اس شیرے اور اس روٹی کے ساتھ اٹیچ کیا. جیسے اس نے وہ عطر کی شیشی توڑی, اس کے ٹکڑے بکھرے, یسوع مسیح نے اس ٹوٹی ہوئی شیشی کے اندر اپنے بدن کا توڑا جانا دیکھا. اور جو ہی اس عطر نے اس گھر کو خوشبو سے مہکا دیا, ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پوری گنہگار انسانیت کے لیے بہا دیا. گناہ کی بدبو کو ختم کر کے ہماری زندگی کو ہمیشہ کی خوشبو سے بھر دیا. اس نے روحانی طور پر اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھا کہ یہ بات یاد کی جائے گی کہ میں نے خوشبو کی طرح اپنے آپ کو انڈیل دیا. اور اسی طرح یسوع مسیح نے جب روٹی اور شیرے کو لیا تو اس نے اس کی مثال یہی دی کہ یہ روٹی اور یہ شیرہ در حقیقت وہ آسمانی روٹی اور وہ بلڈ اور وہ خون ہے جو میں اپنا بہا کر تمہیں زندگی دیتا اور تمہیں گناہ سے آزاد کر دیتا. یاد رکھیں یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اسی یسوع مسیح نے بیابان میں ان کے لیے آسمان پر سے من اتارا, اور وہ
روز کی روٹی تھی. یاد رکھیں وہ روز کی. خدا نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی اپنے لیے زیادہ نہ چنے اور کوئی کم نہ چنے, جو روز کا ہے وہ روز ملے گا. ایسا ہی تھا. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی بعد میں انہوں نے کہا ہمیں بھی کچھ بتا, تو اس نے کہا میں تو وہی ہوں جو کل آپ تمہیں بتا رہا تھا, آج بھی وہی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی دعا میں مانگو تو یہی کہو کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے. Enough is enough. That's it. اس سے بڑھ کر نہیں, کیونکہ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے اور اپنے خون بہانے اور اپنے بدن کے توڑے جانے سے اس نے ہمارا کفارہ دیا. میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت سے میں پڑھوں گا. یوں مرقوم ہے, کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے عہد میں نیا خون ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. ہم سب خداوند کی حضوری میں اس روٹی اور اس شیرے کو لیں گے اور ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں اس کی یادگاری کے لیے پیش کریں گے, اس کی موت کا اظہار کریں گے. اور اسی طرح ہم شیرہ لیں گے, خدا یسوع مسیح کے لہو کا جو صلیب پر بہایا گیا اظہار کریں گے. اس نے اپنے آپ کو ہماری خاطر دے دیا. میں چاہوں گا کہ سسٹر سائمہ پطرس اگر آپ دعا میں رہنمائی کرنا چاہیں تو. آئیے ہم دعا کریں. اسرائیل کی قدوس لشکروں کے رب, ہم تیرے نام کی بڑی تعریف, تیرے نام کی ستائش اور تیرے نام کی تمجید بجا لاتے ہیں. آئے خداوند خدا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں گزرے ہوئے تمام دنوں کے لیے. تو نے ہر طور سے ہمیں سلامتی بخشی اور ہمارے گھرانوں میں سلامتی بخشی. آئے خداوند خدا, ہم تیری تعریف, تیری ستائش اور تیری تمجید بجا لاتے ہیں آج کے ان خوبصورت لمحات کے لیے. آئے خداوند خدا, جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشے ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے بندہ بھائی آصف کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جس کو تو سلامتی سے لے کر کے واپس آیا ہے, اور تمام خادمین کا جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ ہیں, ان کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی ساری پورمسا میٹنگ کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے زندگی بخش کلام کے لیے آئے خداوند خدا, ہم تجھے جلال دیتے ہیں. تو جو ہر صبح تازگی کا خداوند ہے, خداوند خدا تو نے اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو تازگی بخشی, ہم سبوں کو آئے خداوند خدا تو نے زندہ کیا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آئے خداوند خدا. اور آئے باپ آسمانی, ابھی اس وقت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب جو تیرے خون اور تیرے بدن میں شامل ہوئے ہیں آئے باپ آسمانی, اس بات کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے آئے خداوند خدا اب ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے لیے میز سجایا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آئے خداوند خدا. ہم جب اس روٹی میں سے کھائیں اور شیر میں سے پیئیں تو آئے باپ آسمانی ہماری زندگیوں سے, ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو آئے خداوند خدا. آئے باپ آسمانی, آج کی ساری برکت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طور سے خداوند خدا, جتنے لوگ بھی دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی تیرا آسمان کھل جائے اور تیری برکت نازل ہونا شروع ہو جائے. ہر ایک جان کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے لیے تیرا شکر, تیری تعریف, تیری ستائش کرتی ہوں. خدا خدا اس چھوٹی سی دعا کو سننا اور قبول کرنا مسیحا کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں.